وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پہاڑ یعنی بھی پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر یعنی اس طریقے سے بیان فرمائی ہے ان بنی اسرائیل کے حالات کو۔ پھر آگے کہتے ہیں دریا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وادی تیہہ میں پہنچ گئے، جس کو آج کل کے جغرافیے کے مطابق وادی سینا کا ہے کہتے ہیں نا، تو وہاں پہنچے۔ اس کی لمبائی تقریباً 36 میل اور چوڑائی 24 میل ہے، اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ اس پر 1967 کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، مگر مصر نے پھر جنگ لڑ کر اس کا کچھ حصہ حاصل کیا تھا، لیکن وہ حصہ جس میں تیل اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ آج تک بنی اسرائیل کے یعنی اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو آج کل یہودی کہلاتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہہ میں پہنچے تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی قوانین اور آئین وغیرہ لے آؤ، اس کے بنا تو زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ضابطے اور قوانین یعنی بھی ہمیں بتلا دیجئے، اس کے بنا تو کیا کہتے ہیں یہ دنیا ہی نہیں قائم رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لائیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ چاہیے یعنی کتاب تو آپ کو کیا کہتے ہیں 40 دن کے لیے وہاں آنا پڑے گا، 40 راتوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ ایسے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی۔ اور لیکن اس کے دوران پھر یہ ایک واقعہ پیش ہوا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر، اور یہ چونکہ سامرا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو اس وجہ اس کو سامری کہتے ہیں۔ یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہی تھا، لیکن یہ آدمی منافق تھا۔ اس نے کیا کیا، سونا چاندی کا ایک بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کی مٹی ہے نا، اس نے وہاں سے اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی تو اس یعنی بچڑے میں سے پھر آوازیں آنا لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش تھا ان کے لیے نا۔ دیکھیں اتنے زیادہ احسانات ہونے کے باوجود بھی پھر انہوں نے کیا کیا ہے، اس رب تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور سامنے نے کہا کہ یہ جو بچڑا ہے، یہ جس میں سے آوازیں، یہی تمہارا رب ہے۔ لوگوں نے پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی واقعہ ہے کہ جب وہ واپس لائے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے غصے بھی ہوئے، اور ان کی داڑھی پکڑی، سر کے بال نوچے، اور فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ انہوں نے کہا یا ابن اماں، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور بال نہ پکڑیں، یہ جو قوم ہے میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا، اب تو سمجھانے کے بعد یہ قریب تھا کہ مجھے ہی قتل کر دیتے۔